السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزلنا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے پانی نازل کیا جس کے ذریعہ پھل اگایا تمہارے لیے بطور رزق، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک ایک طرح سے تمہیدی بات کا ذکر کیا تھا. قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہوا تھا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان 3 اقسام کے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جو قرآن کریم کے متعلق اپنا الگ الگ عقیدہ رکھتے ہیں. قرآن کریم کو یا تو مانتے ہیں، متقی جیسے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کے متقاضے پورے کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. پھر کافروں کا تذکرہ ہوا تھا کہ وہ سرے سے انکار کرتے ہیں، سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہوا تھا جو نہ تو ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی انکار کرتے ہیں. بظاہر دل سے انکار کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں. تو ان تینوں قسم کے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا تھا. ایک تمہید تھی کہ قرآن کریم کے متعلق 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور 3 طرح کے لوگ پائے جاتے رہیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مقصد بیان کیا. یہ تمہید اللہ رب العالمین نے پیش کرنے کے بعد ایک مقصد بیان کیا ہے، کیونکہ تمہید میں جزا اور سزا کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کر دیا ہے. متقیوں کا انجام، وہ کامیاب ہوں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کافر کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دردناک عذاب ان کے لیے ہے. اور ایسے ہی منافقوں کا ٹھکانہ بھی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اصل مقصد کو بیان کیا ہے، کیونکہ جب انسان سمجھ لے کہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کا یہ انجام ہو سکتا ہے، متقی ہوں گے تو اچھا انجام ہوگا، کافر اور منافق ہوں گے تو ان کا برا انجام ہوگا، یہ سمجھ لینے کے بعد ایک عقل مند یہ سوچے گا، یہ سمجھے گا ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کس راہ پر چلنا چاہیے، ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ جستجو کرے گا، تلاش کرے گا، وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس تمہید کے بعد فوراً اصل مقصد کا ذکر کیا ہے، اصل مقصد کی وضاحت فرمائی ہے. کہا اے لوگو، ایک گروہ سے نہیں کہا، متقیوں سے صرف نہیں کہا، کافروں سے صرف نہیں کہا، منافقوں سے صرف نہیں کہا، بلکہ کہا اے لوگو، تمام لوگوں. تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں ایک طرح سے تینوں گروہوں کا تذکرہ ہے. متقیوں کو کیوں مخاطب کیا گیا ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. تو اس میں متقی بھی شامل ہیں، منافق بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے. متقی اس طور پر شامل ہے، متقی تو اللہ کی عبادت کرتا ہی ہے لیکن اسے نصیحت کی ضرورت ہے. تو بطور تذکیر اس کے لیے ہے کہ متقیوں یاد رکھو، یہ نصیحت ہمیشہ تازہ رہے کہ تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرتے رہنے کی. اور کافروں کو اور منافقوں کو بطور دعوت ہے، دعوت کے طور پر ہے. اے لوگوں،
یعنی منافقو اے کافرو، تو تم جو غلط راہ اختیار کیے ہوئے ہو اس کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کی راہ اختیار کر لو، اللہ کی بندگی کی راہ اختیار کر لو۔ دعوت ہونے دین کی دعوت ہے، اصل مقصد کی دعوت ہے جس کے لیے ایک انسان پیدا ہوا ہے۔ آگے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ نے ایک چیز کی دلیل دی ہے عبادت کیوں کرنی ہے، ایک حوالہ دیا ہے کہ عبادت کیوں، کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کس لیے کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو جب تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہیں اس کی بندگی کرنی چاہیے، اور صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا ہے بلکہ تمہارے آبا و اجداد اور جتنے بھی تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تاکہ لعلکم تتقون، پیدا کیوں کیا ہے؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار والی زندگی گزارو۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے تم بچ سکو۔ تقویٰ کے دونوں معنی ہے، یہاں تقویٰ کے دونوں معنی اہل علم نے ذکر کیا ہے، تو دونوں معنی صحیح ہیں۔ ایک تو آپ متقی پرہیزگار کب بنیں گے؟ جب اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ جہنم سے اسی صورت میں، اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے اسی صورت میں بچ سکتے ہیں جب اللہ کی کمحق ہوئی عبادت کریں گے، جس مقصد سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس کو ہم ادا کریں گے۔ دونوں معنی یہاں مراد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حوالہ دیا ہے کہ تمہیں عبادت کرنی ہے، تو ایک حوالہ دیا اس لیے کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، نعمتیں بھی نوازی ہے، صرف پیدا نہیں کیا ہے، پیدا کر کے صرف چھوڑ نہیں دیا ہے، مشکلات سے گھیر نہیں دیا ہے، بلکہ نعمتیں بھی اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہیں، نوازی ہیں۔ تو ان نعمتوں کا ایک تقاضا بنتا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، کیونکہ یہ ساری نعمتیں کوئی نہیں دے سکتا ہے، اور نہ کوئی دے رہا ہے، نہ کوئی دینے والا ہے اللہ کے سوا۔ اللہ نے زمین کو فرش بنا دیا، بستر بنا دیا، ہم جس طرح چاہتے ہیں اس کو ہم کبھی بستر بنا لیتے ہیں، کبھی اسے کھیتی کا سامان بنا لیتے ہیں، کھیتی کے اگانے کے لیے اس کو جگہ بنا لیتے ہیں، زمین بنا لیتے ہیں، اور ایسے ہی ہم اس کو چاہتے ہیں تو گھر بنا لیتے ہیں، چاہتے ہیں تو اپنے آرام کی جس طرح یہ چیز چاہتے ہیں اس کو بنا لیتے ہیں، استعمال کے قابل اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے۔ ایسے ہی آسمان کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے چھت بنا دیا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے روشنیاں ستاروں کی پیدا کر دی ہیں خوبصورتی کے لیے یا ہمارے فائدے کے لیے۔ چار صورت اللہ رب العالمین نے چار صورت بنا دیے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسے چھت سے ایک انسان اپنی حفاظت محسوس کرتا ہے، ایسے اللہ رب العالمین نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے انسانوں کے لیے، اور کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتنے پر نہیں بخش کیا بلکہ آسمان سے اللہ رب العالمین نے آپ جو دانہ اور چارہ ڈالتے ہو، بیج ڈالتے ہو کھیتوں میں، اس کے لیے اگانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پانی کا انتظام کیا ہے۔ پانی کا انتظام آسمان سے کیا ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں یہاں اللہ رب العالمین نے آسمان کا ذکر کیا ہے، حالانکہ آسمان سے بارش نازل نہیں ہوتی ہے، بادل سے بارش نازل ہوتی ہے، لیکن کیا ہے یہ آسمان کی طرف ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے آسمان قرار دیا ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں یہاں سما سے مراد آسمان نہیں ہے بلکہ یہ بادل ہے۔ تو مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر جب کر دی ہے تو ہمیں آسمان ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بادل ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بادل سے پانی نازل کیا ہے، کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو بادل ہے یہ آسمان ہے، یہ جو ہوائیں ہیں ایک طرح سے یہ بھی آسمان ہے۔ سات آسمان ہم جو سمجھتے ہیں احادیث کی روشنی میں، قرآن سنت کی روشنی میں، سات آسمان جو سمجھتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی روشنی میں، وہ یہ ہے جو آسمان، نیلا آسمان جو دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، وہ ایک آسمان ہے۔ اس کے بعد اس طرح سات آسمان اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں درجہ بدرجہ، لیکن ایک گروہ جو دنیا داروں کا ہے اور اس طرح سائنس جو اپنے آپ کو سائنسداں کہتے ہیں، ان کا ایک گروہ ہے اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہوا ہے ایک آسمان ہے، یہ بادل ہے دو آسمان ہے، اس کے اوپر بھی اور بھی چیزیں ہیں
یہ آسمان اس کو سمجھتے ہیں، یہ آسمان نہیں ہے، یہ ایک طرح سے آسمان کے بیچ کا حصہ ہے، آسمان نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں جو تذکرہ ہوا، یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ آسمان کا تذکرہ ہے، یہ بھی آسمان ہے، نہیں، یہ بادل یہاں مراد ہے، جیسا کہ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں کہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی نازل کیا، پانی ہی زندگی کا راز ہے، پانی نہیں تو زندگی نہیں ہے، پانی پر ساری دنیا کی چیزیں ٹکی ہوئی ہیں، انسان بھی ٹکا ہوا ہے اور دنیا کی ساری چیزیں پانی پر ٹکی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر ذکر کی ہیں کہ ہم دیکھیے تمہیں نواز رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، تم اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ کہا تمہارے لیے پانی نازل کیا، اس سے پھل تمہارے لیے اگایا رزق کے طور پر، تو تم کیا کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے علاوہ کو اب شریک نہ کرو۔ سب کچھ اسی نے کیا ہے، تو عقل کا بھی تقاضا ہے اور شریعت کا بھی تقاضا ہے کہ جو کچھ نواز رہا ہے، جو رب، ہم اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کریں۔ یہی عقل کا تقاضا ہے اور شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ چند باتیں اور آئیں گی جو اس تعلق سے ہیں، اندازہ کے متعلق اور اللہ ہی کی عبادت کے متعلق۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے الناس کا تذکرہ کیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چند باتیں اس سلسلے میں مزید آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا اپنا بندہ بنائے، متقی پرہیزگار بنائے اور کافروں مشرکوں کے راستے سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔